السلام علیکم، میرا نام ہے عمران جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کلائمیٹ چینج اور ہاکی سٹک کے بارے میں۔ یہ وہ ہاکی سٹک نہیں ہے جو کہ پاکستان کے قومی کھیل ہاکی میں استعمال ہوتا ہے، اس سے تو ہمیں بہت محبت ہے، لیکن جو ماحولیاتی تبدیلی والا ہاکی سٹک ہے اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے خوف کا اور خطرے کا ایک بہت بڑا سورس ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کا ہاکی سٹک سے کیا تعلق ہے اور وہ پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ہے، وہ میں بتاؤں گا آپ کو آج اس ویڈیو میں۔ اٹس کمنگ اپ رائٹ ناؤ۔ امریکی سائنسدان مائیکل مین نے سن 1998 میں ایک پیپر پبلش کیا۔ اس نے ایک اپنی ریسرچ کی تھی جس میں اس نے پچھلے 600 سال زمین کی درجہ حرارت کی تاریخ، اس ہسٹری کو دیکھا تھا اور ایک پکچر پریزنٹ کی تھی، گراف کو پبلش کیا تھا۔ اگلے سال 1999 میں اس نے اس 600 سال کی بجائے 1000 سال پرانی زمین کی ٹیمپریچر درجہ حرارت کی تاریخ دیکھی اور جو گراف اس نے پبلش کیا اس گراف کو اس نے ہاکی سٹک کا نام دیا۔ اسی وجہ سے اس کو ہم ہاکی سٹک بولتے ہیں کلائمیٹ چینج کے تناظر میں، کلائمیٹ چینج کے زمرے میں۔ بیسیکلی جو مائیکل مین کی فائنڈنگ تھی، اس کی ریسرچ جو تھی وہ یہ تھی کہ پچھلے 1000 سال میں زمین کی جو درجہ حرارت، جو ٹیمپریچر کی تاریخ ہے وہ کم و بیش ایک ہی جیسی رہی ہے۔ آلموسٹ اگر آپ وہ گراف میں دیکھیں تو اٹس اے اسٹریٹ لائن، ایک سیدھی لائن جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سن 1000 سال سے لے کے سن 1900 تک جو ایک فلیٹ لائن رہی ہے زمین کی ٹیمپریچر۔ لیکن جب 20ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے تقریباً سن 1900 میں، تو ٹیمپریچر رائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، درجہ حرارت زمین کا بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ایک اسٹریٹ لائن ورٹیکلی بن جاتی ہے، جو کہ انٹائرلی اگر اس کو دیکھا جائے تو ہاکی سٹک کا ایک تصویر ہاکی سٹک کی بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً وہی وقت تھا جس کو ہم انڈسٹریل ریولوشن بولتے ہیں، وہ شروع ہوا جب انڈسٹریز شروع ہوئی مغربی ممالک میں، اور فاسل فیول کا استعمال شروع ہوا انڈسٹریل ریولوشن میں۔ فاسل فیول کا استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشنز ہوئی، جو کہ ہیٹ ٹریپنگ گرین ہاؤس گیس ہے، ریممبر دیٹ۔ اس وجہ سے زمین کا اوسط درجہ حرارت، گلوبل مین ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہوا۔ یہ مزید ثبوت دیتی ہے اس بات کا کہ جو کاربن ایمیشنز ہے، جو فاسل فیول کا استعمال ہے، اس وجہ سے زمین کا گلوبل ٹیمپریچر بڑھتا جاتا ہے، گرمی دن بدن ہر سال بڑھتی جاتی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز اکنامک اینڈ سوشل کمیشن فار ایشیا اینڈ دی پیسیفک نے ایک اسٹڈی ریلیز کی ہے پچھلے ہی ہفتے۔ اس اسٹڈی میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ اس کے نمبرز کچھ اس طرح سے ہیں کہ پاکستان کو اینولی $26 بلین کا نقصان ہوگا، ترکی کو $24 بلین کا نقصان ہوگا، انڈیا کو کئی زیادہ 225 یا $224 بلین کا نقصان ہوگا۔ لیکن جب ان نمبرز کو ایک ملک کی جی ڈی پی پرسنٹیج کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو سب سے ہائیسٹ لاس پاکستان کا ہوگا پوری دنیا میں۔ یہ وہ نقصان ہے پوٹینشلی، اور اس سے مزید جو ریلیٹڈ اور نقصانات صحت کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے جو کہ آئیں گے، وہ کئی بڑے نقصانات ہوں گے کمپیئر ٹو جو نقصان پاکستان نے وار آن ٹیرر کی وجہ سے اٹھائے ہیں، جو نقصانات پاکستان نے اور مختلف تھریٹس اور پرابلمز جو آئی ہیں تاریخ میں، ان سب سے یہ مسئلہ سب سے بڑا ہوگا۔ لیکن توجہ بالکل نہیں دی جا رہی اس بات کو۔ پلیز میرے یوٹیوب چینل کو لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کریں، میں مزید ویڈیوز بھی پوسٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔